محترم حاضرین، سامعین، سامعات، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ جس موضوع پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش ہوگی وہ ہے عشرے ذی الحج کے مسائل، یعنی ذی الحج کے مہینے کے شروع کے جو 10 دن ہیں ان کی کیا شرعی حیثیت ہے، ان کی کیا مسائل ہیں۔ اس موضوع کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس عشرے کے فضائل پر، ان 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے کہ اس عشرے کے اعمال کیا ہیں، ان 10 دنوں میں کیا چیزیں خصوصی طور پر ہم کر سکتے ہیں، کون سی نیکیاں کر سکتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس عشرے میں کن چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے، یعنی بدعات، خرافات یا غیر مناسب چیزیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس عشرے کی فضیلت کیا ہے۔ دیکھیے، اس عشرے کی فضیلت میں 4 باتیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ عشرہ یعنی ذی الحج کی یہ 10 دن، ان 10 دنوں میں حج کے ایام ہیں، حج کے دن اس عشرے میں ہونا اس عشرے کو فضیلت والا بناتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے متعین ہیں، جن کا اللہ نے ذکر کیا۔ تو یہ جو 10 دن ہیں ان میں حج کے ایام ہیں، تو یہ حج والے ایام کی نسبت سے اس عشرے کو فضیلت ہے۔ یہ پہلی چیز۔ اس عشرے کی فضیلت میں دوسری چیز یہ کہ یہ عشرہ حرمت کے مہینے میں آتا ہے۔ سال کے جو 12 مہینے ہیں اس میں 4 مہینے حرمت کے ہوتے ہیں، ان کی ایک الگ حیثیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اس میں 4 مہینے حرمت کے۔ یہ چاروں کون ہیں؟ صحیح بخاری میں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے حرمت کے۔ پھر اللہ کے نبی گناتے ہیں 3 متوالیات، کہ 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم ورجب و مضر الذی بین جمادی و شعبان۔ یہ 4 مہینے کون ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ تو اس میں ذی الحج بھی ایک مہینہ ہے جس کے یہ 10 دن ہمارے بیچ میں ہیں۔ تو یہ دوسری وجہ ہے ان 10 دنوں کی فضیلت کی کہ یہ 10 دن حرمت کے مہینوں میں آتے ہیں۔ اس عشرے کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس عشرے کی راتوں کی قسم کھائی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو اللہ رب العالمین جن چیزوں کی قسم کھاتا ہے اس کی اپنی جگہ پر ایک اہمیت ہوتی ہے، تو یہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے۔ اس عشرے کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں خصوصی فضیلت بیان کی ہے اس عشرے میں کی جانے والی نیکیوں کی۔ وہ حدیث انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے اس کی فضیلت بیان کی۔ تو اس عشرے کی فضیلت میں یہ 4 باتیں ہوں گی۔ پہلی بات، حج کے ایام ان دنوں میں ہیں۔ دوسری بات، یہ دن حرمت کے دن ہیں۔ تیسری بات، اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اور چوتھی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکیوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ یہ 4 باتیں ہوں گی۔ تو یہ ہے اس عشرے کی فضیلت جس میں یہ 4 باتیں تھیں۔ بعض اہل علم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ جو ذی الحج کا عشرہ ہے یہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے، کیونکہ اس عشرے میں بہت بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ حج، قربانی، عرفہ، بہت بڑی بڑی عبادتیں ان 10 دنوں میں جمع ہوتی ہیں۔ ایسا سال میں کبھی کوئی 10 دن نہیں آتا ہے جس میں اتنی ساری عبادتیں اکٹھا ہو جائیں۔
تو اس اعتبار سے ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے. یہ تو بات ہوئی اس عشرے کی فضیلت پر. یہ ہمارے موضوع کا پہلا حصہ تھا، اس کی فضیلت کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس عشرے کی مخصوص عبادات کیا ہے. یعنی فضیلت تو ہم نے دیکھ لیا، اب ہمیں کرنا کیا ہے اس عشرے میں، خاص عبادتیں کیا ہیں اس عشرے کی. تو اس عشرے کی جو عبادات ہیں ان کی بھی 2 قسمیں ہم کر سکتے ہیں. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو پورے عشرے میں انجام دی جاتی ہیں، پورے عشرے کے لیے، یعنی پورے 10 دنوں کے لیے. اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو ان 10 دنوں میں سے بعض دنوں میں انجام دی جاتی ہیں، پورے 10 دنوں کے لیے نہیں. تو یہ 2 طرح کی عبادتیں ہیں اس عشرے میں. ایسی عبادتیں جو پورے 10 دنوں میں انجام دی جاتی ہیں، اور پھر دوسری قسم ان عبادتوں کی جو ان 10 دنوں میں سے بعض دنوں میں انجام دی جاتی ہیں. پہلی قسم دیکھتے ہیں کہ وہ عبادتیں جو پورے عشرے میں انجام دی جاتی ہیں. تو پورے عشرے میں کی جانے والی جو عبادات ہیں اس میں سب سے پہلی چیز ہے بال ناخن چھوڑ دینا پورے 10 دنوں تک. انسان اپنے جسم کے بال ناخن کاٹنا بند کر دے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخلت العشر، کہ جب یہ ذی الحج کا عشرہ داخل ہو جائے، شروع کے 10 دن شروع ہو جائیں، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا، تو اپنے بال اور ناخن میں سے کچھ نہ کاٹے. اگر کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو منع کیا گیا کہ ان 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹے. یہ خصوصی حکم ہے ان لوگوں کے لیے جو قربانی کرتے ہیں، لیکن جو قربانی نہیں کرتے ہیں وہ بھی اس پہ عمل کر سکتے ہیں. بعض اہل علم نے سنن نبی داؤد کی ایک روایت سے استدلال کیا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ اگر تم قربانی نہیں کر سکتے ہو تو جس دن لوگ اپنے بال ناخن کاٹیں گے اس دن تم بھی بال ناخن کاٹ لینا، تو یہی تمہاری قربانی کا ثواب ہوگا، تمہارے لیے یہی قربانی ہے. تو بعض اہل علم نے کہا کہ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ شخص بھی 10 دنوں تک اپنے بال ناخن نہ کاٹے. تبھی تو کہا گیا کہ 10ویں دن سب کاٹ رہے ہیں تو تم بھی کاٹ لینا، جب چھوڑے گا تبھی تو کاٹے گا. تو وہ شخص بھی 10 دنوں تک بال ناخن چھوڑ دے. جو قربانی نہیں کرتا ہے تو بھی کوئی بری بات نہیں، اس کے لیے بھی اچھی بات ہے. یہ حدیث صحیح ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا، لیکن اس کی سند میں ایک راوی تھے عیسیٰ، ان کی توثیق ان کو نہیں ملی اس لیے انہوں نے ضعیف کہہ دیا. جبکہ امام فسوی رحمہ اللہ نے المعرفہ میں ان کو ثقہ کہا ہے اور کئی محدثین نے ثقہ کہا ہے، اس لیے حدیث صحیح ہے، ضعیف نہیں ہے. یعنی جس کے پاس قربانی کی طاقت نہیں وہ بھی بال ناخن نہ کاٹے تو اس کو بھی ثواب ملے گا. تو یہ پہلی عبادت ہے جو 10 دنوں میں انجام دی جاتی ہے، بال ناخن چھوڑ دینا. آگے بڑھتے ہیں. دوسری عبادت جو پورے 10 دنوں میں انجام دینی ہے وہ ہے تکبیرات. تکبیرات کہنا، یہ پورے 10 دن تک، پورے 10 دن تک ہمیں تکبیرات کہنا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، گھر میں ہو باہر ہو بازار میں ہو، نماز سے پہلے نماز کے بعد، کبھی بھی. اس کا کوئی وقت نہیں. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ کان یخرجان الی السوق، یہ دونوں صحابہ بازار جاتے تھے. فیکبران، تو یہ بازار میں لوگوں کے سامنے تکبیر کہتے تھے اونچی آواز سے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تکبیر کہنا چاہیے. فیکبر الناس، تو لوگ بھی تکبیر کہتے تھے. یعنی ایک ماحول بنانا چاہیے. تکبیرات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی بولنا چاہیے، لوگوں کے مجمع بھی بولنا چاہیے، تاکہ کوئی بھول گیا تو اسے بھی یاد آ جائے. تو گھر میں اکیلے بھی بولیں، گھر سے باہر بھی بولیں، یعنی جب توفیق ملے پورے 10 دنوں میں، بلکہ 10 دن کے آگے بھی، ایام تشریق کے آخری دن تک، یعنی 10 دن کے بعد ختم بھی نہیں کرنا تکبیرات. یہ تکبیرات کہنی جاری رہیں گی تشریق کے آخری دن شام تک، مغرب تک. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اثر بعد بند کر دینا، لیکن صحیح بات ہے کہ مغرب تک پورا دن. اچھا، یہاں پر ایک چیز اور واضح کر دوں آپ کے سامنے کہ کچھ لوگوں نے
تکبیرات کی دو قسمیں کر رکھی ہیں، تکبیرات مطلق اور تکبیرات مقید، اور کافی لوگوں کو کنفیوز کر رکھا ہے یہ مطلق کیا ہے، یہ مقید کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ تکبیرات مطلق اور تکبیرات مقید کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن و حدیث میں، نہ قرآن میں یہ تقسیم ملتی ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں یہ تقسیم ملتی ہے، نہ کسی صحابی سے یہ تقسیم ثابت ہے۔ یہ جو مطلق مقید کے نام سے بٹوارا کرتے ہیں تکبیرات کا، وہ کہتے ہیں مطلق یہ ہے کہ جو 10 دنوں میں کہیں، اور مقید یہ ہے کہ جو عرفہ کی صبح سے لے کر تشریق کے آخری دن تک کہیں۔ یہ لوگوں کی اپنی طرف سے کی گئی تقسیم ہے، قرآن سے یا حدیث سے یا صحابہ سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور جو بات نہ قرآن سے ثابت ہو، نہ حدیث سے ثابت ہو، نہ صحابہ سے ثابت ہو، اب ان تین یعنی خیر القرون میں ثابت نہ ہو، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ صحیح، نہ صحابہ سے، نہ سلف سے، تو بات کے لوگ کہتے رہے، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو بدعت کہا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس تکبیرات کو مقید کرنے کو بدعت قرار دیا ہے کہ بدعت ہے، کہ کچھ لوگ نماز کے بعد کہتے ہیں نماز کے بعد تکبیرات کہیں گے، عرفہ کے بعد۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کی کوئی تقید نہیں ہے، جب آپ کو موقع ملے کہیں، گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، مسجد میں ہو، مسجد سے باہر ہو، جہاں کہیں بازار میں ہو، جہاں کہیں توفیق ملے تکبیرات کہنا چاہیے۔ آسان سی عبادت ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ یہ مطلق مقید کو کنارے کر دیجئے، کوئی بولنے دیجئے، آپ اپنے طور سے تکبیرات کہیے جیسے صحابہ کرام کہتے تھے بغیر کسی تقید کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری عبادت ہے جو پورے عشرے میں انجام دی جاتی ہے، تکبیرات۔ اس کے بہت سارے صیغے ہیں، 3 صحابہ کرام سے 3 الگ الگ صیغے ہیں۔ ایک آسان سا صیغہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، بہت ہی آسان ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جو بھی صیغہ آپ کے لیے آسان ہو وہ یاد کر لیں اور اس کو پڑھیں۔ تو یہ دوسری عبادت ہے۔ تیسری عبادت جو پورے عشرے میں ہم انجام دے سکتے ہیں وہ ہے روزہ۔ پورے عشرے کا مطلب عید الاضحیٰ کے پہلے دن تک، کیونکہ عید کا دن جو ہے 10واں دن عید کا دن ہے، اس دن روزہ نہیں ہوتا ہے، تو 9 دن۔ چنانچہ سنن نبی داؤد وغیرہ کی روایت ہے، انباز ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، الحدیث لمبی روایت ہے، اس میں یہ ٹکڑا ہے کہ بعض ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے ابتدائی 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے۔ اس عشرے کے شروع کے جو 9 دن ہیں ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ تو اگر کسی کو توفیق ملتی ہے، کسی کے پاس وسعت ہے، حوصلہ ہے، تو وہ ان 9 دنوں کا مکمل 9 دنوں کا روزہ رکھ سکتا ہے، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ تو یہ تیسرا عمل ہے جو اس پورے عشرے میں ہم انجام دے سکتے ہیں، روزہ۔ اور چوتھا عمل جو پورے عشرے میں ہم انجام دے سکتے ہیں وہ ہے عام عبادات۔ عام عبادات جو کتاب و سنت میں عام وقت کے لیے ثابت ہیں، کوئی بھی عبادت، مطلب عبادت بنانی نہیں ہم کو اپنی طرف سے، اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے عبادت کہ اسے عام وقت میں کبھی بھی انجام دو، جیسے قرآن کی تلاوت ہے، کبھی بھی آپ تلاوت کر سکتے، صدقہ خیرات ہے، کبھی بھی صدقہ خیرات کر سکتے، تسبیح و تحلیل ہے، کبھی بھی کر سکتے، ذکر و اذکار ہے، کبھی بھی کر سکتے۔ تو بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں جو جنرل طور پر، عمومی طور پر ثابت ہے کہ اسے آپ جب چاہیں کریں، تو ان عبادات کو اگر ہم ان 10 دنوں میں کرتے ہیں تو بڑا ثواب ہے۔ اس کے تعلق سے حدیث ہے، بہت ساری کتب حدیث میں، سنن ترمذی کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام العشر قیل یا رسول اللہ فقیل یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، حدیث صحیح رواہ الترمذی وغیرہ۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ذی الحج کے شروع کے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں سے بہتر، ان 10 دنوں میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں، ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکیاں اللہ کو جتنی محبوب ہیں، اتنی نیکیاں، اتنی محبوب نیکیاں اللہ تعالیٰ کو کسی اور دن میں نہیں ہیں۔ یہ بہت ہی اہم حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمارے یہاں عوام کی اکثریت اس سے غافل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو ذی الحج کے شروع کے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکیوں کا جو ثواب ہے، نیکیوں کا وہ ثواب کسی بھی اور دن میں نہیں ہے۔ مطلب کیا نکلا؟ وہ رمضان کے جو ایام ہے نا، ان ایام میں بھی نیکیوں کا وہ ثواب نہیں ہے جو ان 10 دنوں میں۔ یہ وہ چیز ہے جو لوگ جانتے نہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کیا ہے کہ رمضان میں عبادت کا جو ثواب ہے، اتنا ثواب رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ ذی الحج کے 10 دنوں میں عبادتوں کا جو ثواب ہے، وہ ثواب پورے سال کے کسی دن میں نہیں ہے، حتیٰ کہ رمضان میں بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ان 10 دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو ان 10 دنوں کی تلاوت رمضان کی تلاوت سے افضل ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، ما من ایامن، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں کی جانے والی نیکی ان دنوں سے زیادہ افضل ہو، زیادہ محبوب اللہ کو۔ یہ حدیث ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایسی حدیث رمضان کے بارے میں نہیں ہے، آپ کہیں نہیں پائیں گے رمضان کے بارے میں ایسی حدیث جو ان 10 دنوں کے بارے میں۔ تو کوئی بھی نیک عمل، جیسے ہم رمضان میں بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں رمضان میں نا، تو ان 10 دنوں میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان سے زیادہ ثواب ملنے والا ہے یہاں پہ۔ ہم رمضان میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، بلکہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ رمضان ہی صدقہ خیرات کا مہینہ ہے، باقی کبھی اور صدقہ خیرات کرنے کا اتنا ثواب نہیں ہے، جبکہ سچ بات یہ ہے کہ ایک آدمی رمضان میں صدقہ کرتا ہے اور ایک آدمی ذی الحج کے ان 10 دنوں میں صدقہ کرتا ہے، تو یہ ذی الحج کے ان دنوں میں صدقہ کرنے والا رمضان میں صدقہ کرنے والے سے زیادہ ثواب کما رہا ہے۔ یہ حدیث ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے صاف کہہ دیا کہ ان دنوں کی عبادت کا جو ثواب ہے، کسی اور دن میں اتنا ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ تو رمضان میں جو صدقہ ہوتا ہے، اچھی بات ہے، رمضان میں بھی ثواب زیادہ ملتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، عام دنوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے رمضان میں صدقہ کرنے کا، لیکن ذی الحج سے زیادہ نہیں۔ اس لیے اس مہینے میں بھی اہتمام کرنا چاہیے ہم کو کہ اس مہینے میں بھی صدقہ خیرات کریں جیسے رمضان میں کرتے ہیں۔ لیکن لوگ رمضان میں معاملہ ختم کرتے ہیں، وہیں لاک کر دیں گے، اب اگلا رمضان آئے گا تبھی صدقہ خیرات ہوگا۔ بھائی یہ 10 دن بڑے اہم ہے صدقہ خیرات کی، اس میں بھی کرنا چاہیے، ان 10 دنوں میں صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ ایک اور نیکی ہے جو رمضان میں ہم بہت کرتے ہیں لیکن ان 10 دنوں میں کسی کو خیال نہیں آتا، وہ ہے روزہ افطار کرانا۔ رمضان میں دیکھیے ایک ایک سے طریقے ہوتے ہیں افطار کرانے کے، افطار پارٹی ہے، مسجدوں میں افطار کرانا ہے، گھروں میں افطار کی دعوت لینا، اچھی بات ہے، نیک عمل ہے، لیکن یہ کام آپ ذی الحج میں کریں تو آپ کو ثواب اس سے زیادہ ملے گا، کیونکہ ذی الحج میں بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ حدیث ہے نا 9 دنوں کا روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اگر ذی الحج میں بھی کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہے، آپ ان کو افطار کرائیں گے، رمضان میں افطار سے کرانے سے زیادہ ثواب یہاں ملے گا آپ کو۔ تو یہ بہت بڑا موقع ہے نیکیاں کمانے کا، ذی الحج کی یہ 10 دن۔ تو کوئی بھی نیکی، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، صدقہ خیرات، تسبیح و تہلیل، کوئی بھی نیکی جو ان 10 دنوں میں ہم لا کے کریں گے، جو ثابت شدہ ہو، اللہ اس کے رسول سے ثابت ہو، ان نیکیوں کو اگر ہم ان 10 دنوں میں کریں گے تو جو ثواب ہم کما سکتے ہیں، جو ثواب پا سکتے ہیں، جس ثواب کی امید رکھ سکتے ہیں، اتنا ثواب ہمیں پورے سال میں کبھی ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ان 10 دنوں کو گنوانا نہیں چاہیے، اور اس کی فضیلت کو، اس کا جو مقام ہے، جو حق ہے، وہ دینا چاہیے۔ حتیٰ کہ اسی حدیث میں آگے کیا ہے، صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو چونک گئے، پوچھا وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے رسول دوسرے دنوں میں اگر کوئی جہاد کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی ان 10 دنوں میں جو عبادت کرتا ہے اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ کوئی جہاد پہ گیا ہے تو بھی اتنی نیکی نہیں کما سکتا ہے۔
इल्ला रजुलन खरज बिनफ्सिही व मालिही फलम यरज मिन दालिका बिशै, सिवाय इसके कि कोई जिहाद पे गया अपनी जान लेकर, अपना माल लेकर, और वो शहीद हो गया, जिंदा वापस नहीं आया, तो बहरहाल उसका सवाब तो बहुत बड़ा है, वो सवाब में आगे है। लेकिन अगर कोई जिंदा आता है तो फिर वो इन 10 दिनों में जो नेकियां की जाती हैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आप सोचें अल्लाह ताला का कितना बड़ा फजल है, कितना बड़ा एहसान है कि हमको एक ऐसा 10 दिन मिला है कि बहुत शॉर्ट टाइम में, कम वक्त में कितनी नेकियां कमा सकते हैं। इसलिए इन 10 दिनों को जाया नहीं करना चाहिए। कम वक्त में बहुत ज्यादा नेकियां कमाने का मौका हमको मिल रहा है। तो ये है वो आमाल, वो इबादतें जो हम इन पूरे 10 दिनों में अंजाम दे सकते हैं। ये मैं आपके सामने जिक्र कर रहा था। मैंने कहा था ना कि इस अशरे में जो इबादतें की जाती हैं उनकी 2 किस्में हैं। पहली किस्म वो इबादतें जो पूरे अशरे में की जानी है, उसमें 4 चीजें मैंने आपके सामने रखी। नंबर 1, बाल नाखून छोड़ देना 10 दिनों तक। नंबर 2, तकबीरात पूरे 10 दिनों में, बल्कि जिलहिज के आखिरी दिन तक तकबीरात करना। नंबर 3, रोजे 9 दिनों के रोजे रखना। नंबर 4, आम इबादत पूरे 10 दिनों में करें। कुरान की तिलावत करें पूरे 10 दिन, जिक्र अस्कार करें पूरे 10 दिन, सदका खैरात करें पूरे 10 दिन, जो भी नेकियां हैं वो पूरे 10, दुआ करें अल्लाह ताला से 10 दिन। तो ये है इबादत की वो किस्म जो पूरे 10 दिन में हम अंजाम दे सकते हैं। दूसरी किस्म यह है कि जो इन 10 दिनों के बाद दिनों के साथ खास है, उसमें एक बहुत अजीम शान इबादत है हज। अपने आप में बहुत बड़ी इबादत है। इन 10 दिनों में से बाज़ अय्याम में इबादत अंजाम दी जाती है और अपने आप में एक बहुत बड़ा मौजू है। हम उस पर बात नहीं कर सकते, इतना वक्त नहीं है। अलबत्ता इतना ज़रूर कहेंगे आपके सामने कि अगर किसी के पास हज की इस्तिताअत नहीं है, वो हज पे नहीं गया है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और भी ऐसे रास्ते बताए हैं इबादत के कि अगर कोई उन पर अमल करे तो हज का सवाब पा सकता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर हम हज नहीं कर सके तो वो अमाल कर ले जाएं जिन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के सवाब का वादा किया है। सही बुखारी की हदीस है ना कि गरीब सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह के रसूल, ज़हबा अहलुद दुसूरी बिद्दरजातिल उला, कि जो अहले सरवत हैं, मालदार लोग हैं, वो तो अपना माल खर्च करके ऊंचा मकाम हासिल कर लिए। कहा कि युसल्लूना कमा नुसल्ली, वो नमाज पढ़ते हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं। यसूमूना कमा नसूम, हम रोजा रखते हैं तो वो भी रोजा रखते हैं। लेकिन वह लहुम, और उनके लिए अमवाल, माल है, पैसा है जो हमारे पास नहीं है। फिर उस माल से वो क्या करते हैं, यहुज्जूना व यअतमिरूना व युजाहिदूना व यतसद्दक़ून। गरीब साहबे कराम ने गिनाया कि 4 काम वो ऐसे करते हैं जो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये 4 काम करने के लिए पैसा चाहिए। वो 4 काम क्या है, हज, उम्रा, जिहाद। जिहाद पे जाने के लिए घोड़ा चाहिए, सवारी चाहिए, हथियार चाहिए, वो आपको खुद इंतजाम करना है, तो भी पैसे से होता है। और चौथा सदका। तो ये 4 काम हम नहीं कर पा रहे हैं, तो साहबे कराम ने कहा, गरीब साहबे कराम ने, कि हमारा तो लॉस हो रहा है, हम इसकी रिकवरी कैसे करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, कि मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताता हूं, इन अखज़तुम अदरकतुम मन सबक़कुम, कि अगर तुम उस पर अमल कर लो तो ये जो मालदार लोग पैसों की बदौलत बहुत आगे जा चुके, तुम उनके बराबर पहुंच जाओगे। वलन युद्रिकुम अहदुम बादकुम, और तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। वकुंतुम खैर मन अंतुम, और जिन लोगों के दरमियान तुम हो उनमें सबसे बेहतरीन लोग बन जाओगे अगर तुम इस पे अमल करोगे। वो तरीका क्या बताया, कहा तो सब्बिहूना व तहमदूना व तुकब्बिरूना खल्फ कुल्ल सलातिन सलासन व सलासीना। बड़ा ही आसान तरीका। कहा कि हर नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाह अकबर, बाज रातों में 34 बार अल्लाह अकबर। बस हर नमाज के बाद इतनी पाबंदी कर ले, आपके लिए हज का सवाब है, उम्रे का सवाब है, जिहाद का सवाब है, सदके का सवाब है। तो इस अशरे में ये इबादत
ایک بڑی عبادت حج کی ہے وہ نہیں ہو سکتا تو وہ تو کر لے. ہمارے یہاں افسوس کی بات ہے کہ اتنا بڑا ثواب ہے اس ذکر پر، لیکن لوگ غافل ہیں. وہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے بیٹھ جاتے ہیں، ذکر پتہ نہیں کیا مل جائے گا ان کو. ارے بھی دعا سب سے پہلے یہ اہم ہے کہ نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ضروری. دعا کی کون سی فضیلت آپ کو بتائے گی نماز کے بعد؟ وہ تو ثابت بھی نہیں ہے. لیکن اس کی فضیلت تو بخاری میں، مسلم میں کون سی حدیث کی مشہور کتاب ہے جس میں حدیث موجود نہیں ہے کہ نماز کے بعد سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، اس کا ثواب حج کے برابر، عمرہ کے برابر، جہاد کے برابر، صدقہ کے برابر. عقل مندی ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں نا. چھوٹا سا عمل ہے، اتنا بڑا ثواب ہے. تو اس عشرے میں ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ویسے تو پوری زندگی اہتمام کرنا چاہیے، چھوٹا سا عمل ہے. تو حج یعنی اس عشرے میں کہ بعض دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے اس میں ایک حج ہے. اور اسی طرح سے الگ سے ایک روزہ ہے. 9 دنوں کا روزہ تو ہے ہی، اس میں رکھیں گے تو آ ہی جائے گا. لیکن اگر کوئی 9 دنوں کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو عرفہ کا روزہ کم سے کم رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کا ثواب کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا. 1 روزہ اور 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے اس عشرے میں. جو 9 تاریخ کو یہ روزہ رکھنا ہے، یہ رکھیں گے تو انشاءاللہ 2 سال کے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے. اس کے علاوہ 10ویں تاریخ کو عبادت ہے قربانی، اور وقت ہو چکا ہے، میں بات ختم کروں گا. قربانی یہ 10ویں تاریخ کو عبادت یہ انجام دی جاتی ہے، اور اس کے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں آپ. ایام تشریق تک قربانی کر سکتے ہیں، 10 کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں، 13 کو بھی کر سکتے ہیں. 4 دن آپ قربانی کر سکتے ہیں. کم سے کم 10 تاریخ کو تو کرنا ہی کرنا چاہیے. تو یہ اس عشرے کی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت کیا ہے؟ قربانی ہے. قربانی بھی اپنے آپ میں ایک بڑا موضوع ہے. اس کے بہت سارے مسائل ہیں، میں 1-2 آپ کے سامنے ذکر کر کے بات ختم کروں گا جو کچھ اہم چیزیں ہیں. دیکھیے اس کی ایک مسئلہ بار بار پوچھا جاتا ہے کہ واجب ہے کہ سنت ہے. یہ مسئلہ زیادہ نہ پوچھ کے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، طاقت دی ہے، تو ہم کسی طرح قربانی کریں. واجب فرض کے چکر میں نہ پڑتے ہوئے دیکھیں کہ اللہ کے نبی اسلام نے کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا، ہم بھی کریں. جہاں تک ہو سکے ہمیں قربانی کرنا چاہیے. قربانی کا جانور کیسا ہو، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں ایک اصولی بات لوگ نہیں جانتے ہیں، مطلب علماء جانتے ہیں، عام لوگ نہیں جانتے ہیں، جس وجہ سے بہت زیادہ وہ کنفیوز رہتے ہیں اور ایک بکری کو لے کے پریشان رہتے ہیں کہ اس میں کیا دیکھیں کیا نہ دیکھیں. اصولی بات یہ ہے کہ دیکھیے غلط فہمی کیا، لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. اب یہ معیار بنا لیا، اب یہ معیار بنا کے جاتے ہیں بکرا دیکھنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ کہ نکل جاتا ہے، پریشان رہتے ہیں. پہلے تو فون کرتے تھے علماء کو، اب تو واٹس ایپ ہے، فوٹو کھینچ کے بھیجتے ہیں، یہ دیکھو مولوی صاحب بکرا چلے گا کہ نہیں چلے گا. تو ایک اصولی بات ذہن میں رکھیں کہ ایسا قرآن و حدیث میں نہیں ہے کہ قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. حدیث میں ہے کہ قربانی کے جانور میں فلاں فلاں عیب نہیں ہونا چاہیے، یعنی عیوب کی ایک لسٹ دی گئی ہے. کچھ عیب، کچھ عیوب مینشن کیے گئے ہیں، مینشن کر کے بتائے گئے ہیں کہ یہ عیب نہیں ہونا چاہیے. ان عیوب کو چھوڑ کے چاہے 50 عیب ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. سمجھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیب گنا دیا، ایسے اللہ کے وسلم متّا کی روایت ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہاتھ اٹھایا، کہا اربعون، نبی نے فرمایا 4 عیب اگر جانور میں ہوگا قربانی نہیں کرنا ہے. العوراء، وہ کانا نہ ہو، اس کی آنکھیں خراب نہ ہو. بین عوروہا، مطلب اس کو دکھ رہا ہو، یعنی آنکھ اس طرح سے خراب ہو کہ ایک عام آدمی کو دکھے کہ اس کی آنکھ خراب ہے. آنکھ والے ڈاکٹر کو لا کے ٹیسٹ نہیں کرانا ہے. ایک عام آدمی دیکھے کہ اس کی آنکھ خراب ہے، قربانی نہیں ہوگی. اور دکھ رہا ہے کہ اس کی آنکھ صحیح ہے، بھلے اندر سے خراب ہو، قربانی ہو جائے گی. یہ پہلا عیب کہ دکھنے میں اس کی آنکھ، بظاہر اس کی آنکھ خراب نہ ہو. کیونکہ حدیث میں صرف یہ نہیں کہ عورا کا بین عورا، اس کا جو آنکھ خراب ہو، خرابی دکھے، اوپن ہو، اندر سے کچھ خراب ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. دوسرا المریضہ بین مرضها، کہ وہ بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو. آپ کو اس کا سٹی اسکین نہیں کرنا کہ اندر سے کیا بیماری ہے، اوپر سے آپ دیکھیں بیمار دکھ رہا ہے، قربانی نہیں ہوگی. بیمار نہیں دکھ رہا ہے، اندر سے ہزاروں بیماری ہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا. بس ہم کو نہیں دکھ رہا ہے بیمار نا، قربانی کر سکتے ہیں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ الارجاؤ، لنگڑا، اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو،
اس کے پیر میں خرابی ہو، لنگڑا رہا ہو، نہیں چل پا رہا، صاف دکھ رہا ہے، قربانی نہیں کر سکتے۔ اور چوتھا والکثیر، اتنا دبلا پتلا ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھے، دیکھ کے لگے اس میں گوشت ہے ہی نہیں، بالکل سوکھ چکا ہے، تو یہ 4 عیب، اس کے آنکھ میں خرابی، اس کے بیمار ہو، اس کے پیر میں خرابی ہو، بہت زیادہ دبلا پتلا ہو، یہ 4 چیزیں دیکھیں، ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز پائی جاتی ہے یا ایک سے زیادہ پائی جاتی ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر یہ چاروں عیوب جانور کے اندر نہیں ہیں، اس کی قربانی کر سکتے ہیں چاہے کتنا عیب ہو، ان چاروں کو چھوڑ کے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان چاروں کے علاوہ بھی کوئی عیب نہ ہو تو اچھی بات ہے، لیکن ان چاروں کے علاوہ کوئی دوسرا عیب دکھا، 5واں عیب دکھا، تو وہ چیز قربانی سے مانے نہیں، اس کی وجہ سے یہ کہہ سکتے کہ بہتر ہے جانور، لیکن یہ نہیں بول سکتے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ جیسے کچھ لوگ ایک مسئلہ اٹھاتے ہیں نا کہ جس جانور کی خسی کر دی، جو خسی کیا گیا جانور، اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں، بہت مزے لے کے مسئلہ لوگ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں تو اس کے اندر اتنا بڑا عیب لگا دیا گیا تو اس کی قربانی کیسے ہوگی؟ تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ عیب ایک نہیں 1000 عیب ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لسٹ میں یہ عیب مینشن نہیں ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا خسی کر دی گی، چلو مان لیتے ہیں عیب ہے، لیکن یہ عیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لسٹ میں نہیں بتایا گیا ہے، اس لیے قربانی ہو جائے گی چاہے عیب ہو چاہے نہ ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں خسی کرنا عیب نہیں ہے، ارے مان لو عیب ہے، عیب ہے پھر بھی قربانی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان کردہ عیوب میں اس کو نہیں گنایا ہے، جس کو گنایا 4 کو گنایا، بس 4 کے علاوہ کوئی بھی عیب ہو اگر اس سے بھی بچ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی قربانی ہو جائے گی۔ ایک اور چیز ہے، اس کا تعلق عیب سے نہیں ہے کہ جانور دانتا ہونا چاہیے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ دانتا جانور ہی قربانی کرو، تو وہ کوئی عیب کا مسئلہ نہیں ہے، اگر دانتا نہیں اس کا مطلب نہیں کہ عیب دار ہے، ہاں وہ قربانی کے لیے فٹ نہیں ہے جانور، اس کی قربانی نہیں کر سکتے، لیکن اس کو عیب والا نہیں بولیں گے۔ ایک بچہ ابھی پیدا ہوا، پیدا ہوتے دانت آتے نہیں آتے ہیں، تو کیا بولتے ہیں عیبیہ بچہ ہے، ابھی وقت ہی نہیں آیا اس کے دانت آنے کا، اس لیے وہ عیب نہیں ہے، وہ ابھی ٹائم نہیں آیا دانت آنے کا تو وہ عیب نہیں ہے وہ۔ تو ایسے جو جانور ہے ابھی دانت نہیں آیا تو یہ نہیں کہیں گے عیب ہے، لیکن چونکہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ دانتا ہونا چاہیے، تو جب تک دانتا نہیں ہو جاتا اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ 2 چیزیں دیکھنا ہے کہ جانور کے اندر 4 عیب میں سے کوئی نہ ہو اور دوسری چیز دانتا ہو، بس اتنا دیکھ لیں معاملہ صاف ہے، اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں لیکن وقت نہیں ہے۔ بہرحال قربانی ایک اہم عبادت ہے اور اس کی بہت سارے مسائل ہیں، آپ اپنے لوکل علماء سے، اپنے امام صاحب سے مسئلے معلوم کر سکتے ہیں جہاں بھی دقت ہو۔ یہ چند چیزیں جو میں اس مختصر وقت میں بتا سکتا تھا آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔